مومن تو بڑا دور ہے، مومن کا مقام بہت اونچا ہے. سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، بلکہ اس کو کافر سمجھتا ہے، تب اس کو جا کے مسجد پہ حملہ کرتا ہے نا. حضور پاک کے زمانے میں نہ سنی نہ شیعہ نہ وہابی، تو پھر کون ہوتا تھا؟ صرف امتی. اور امتی وہ ہوتا ہے، حضور پاک نے فرمایا جس میں نور، وہ میرا امتی. حدیث شریف میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. اور جب ان امتیوں سے نور نکلتا گیا نا، نور نکلتا گیا نا، تو سنی شیعہ وہابی بنتا گیا نا. آپ یقین کرو، آپ تم سب کو کھڑا کر دو نا، داڑیوں کو نہ دیکھو، زبانوں کو نہیں دیکھو، ان کے دلوں کو دیکھو نا، سینوں کو دیکھو نا، سارے کالے ہیں نا. تو پھر صحیح کون ہے؟ شہید وہ ہے جو اندر سے سفید ہے. پھر شہید وہ ہے نا، اللہ کی نظر ہے ان داڑھیوں پہ نہیں پڑتی، ان سجدوں پہ نہیں پڑتی. اللہ دیکھتا ہے، قلبوں کو دیکھتا ہے. اب اگر تمہارے قلب منور ہو جائے، تمہارے اندر نور ہو جائے، تو یقین کرو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں. یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. اب مومن کی نماز معراج ہے، مسلمان کی نماز معراج نہیں. مسلمان کی نماز کا اعتبار ہی کو نہیں ہے. اس 72 فرقے والے مسلمان ہی ہونا تو کوئی اعتبار ہے؟ اگر اعتبار ہے تو مومن کی نماز کا، مومن کی نماز معراج بنتی ہے. پھر وہ معراج کیسے بنتی ہے؟ جب تمہارے اندر وہ اللہ اللہ شروع ہو گیا، وہ اللہ کا نور اس دل میں اکٹھا ہو گیا. جب نور اس دل میں اکٹھا ہو گیا، ایک حدیث میں ہے کہ یہ جو زہر ہے یہ باطن کا عکس ہے. یہاں بجلی کا نظام ہے، وہاں نور کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے آدمی کو نیچے بھیجا، بہت دور بھیجا، اور اس میں ایک ٹیلی فون لگا دیا کہ اگر مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا اس ٹیلی فون کو آن کر لے گا. جو بھی بندہ آیا اس میں وہ ٹیلی فون لگا ہوا ہے. یہ جو دل ہے وہ قلب، وہ ٹیلی فون ہے، لیکن اس میں پاور نہیں ہے. اب وہ اللہ اللہ کرتا رہا، وہ جو نور بن گیا نا، وہ نور اس کی پاور بن گئی نا. زہر میں یہاں موبائل فون پڑا ہے، اس میں بجلی ہے، تو بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں، امریکہ پہنچ جاتی ہیں. اگر بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں، امریکہ پہنچتی ہیں، تو کہیں نور ہوگا تو نور کی لہریں اٹھے گی تو وہ کہاں جائیں گے؟ سیدھی عرش مولا. اس وقت تم نماز پڑھو گے تو وہ اس ٹیلی فون کے ذریعے اوپر تلاوت کرو گے تو اس ٹیلی فون کے ذریعے اوپر جائے گی نا. اوپر گئی تب معراج بنی نا. اگر تمہارے اندر ٹیلی فون نہیں ہے تو تمہاری نماز صورت ہے، حقیقت بھی نہیں ہے نا. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ عام آدمی کی نماز صورت، خاصان خدا کی نماز حقیقت. فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے، اور جب تک نماز حقیقت نہ ملے نماز صورت کو بھی نہ چھوڑیں. نعرہ تکبیر، تیرا شاہی میرا شاہی، سچی باتیں جس نے بتائی. ہم پہاڑوں میں گئے، کچھ طلب تھی اللہ کی، نکل گئے، بڑے لوگوں کو دیکھا. تو کدھر آئے ہو؟ اللہ کو ڈھونڈنے آئے ہیں. تو کہاں ڈھونڈتے ہو؟ یہ تسبیح پڑھتا ہوں، یہ نمازیں پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں. یہ تو گھر میں نہیں کر سکتا تھا، یہاں پہنچ گیا. وہ جنگلوں میں گئے، وہاں غاروں میں لوگ گھسے ہوئے 20 سال 25 سال ہو گئے، بڑی بڑی داڑیاں، پتوں سے جسم ڈھانپے ہوئے. تو پوچھا کیوں آئے ہو ادھر کو اللہ کو ڈھونڈنے؟ کہ اللہ ملا؟ اللہ تو کوئی نہیں ملا، پتہ نہیں کدھر ہے وہ. ہم تو بوڑھے ہو گئے، مرنے والے ہیں، اللہ تو ہم کو بھی کوئی نہیں ملا، پتہ نہیں وہ کہاں ملتا ہے. وہ مسجدوں میں دیکھا 5 وقت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، تو یہاں بھی بوڑھے ہو گئے، وہ اللہ ملا، اللہ تو ہم کو کوئی نہیں ملا. تو پھر اللہ کہاں ملا؟ اللہ ان لوگوں کو ملا جن لوگوں نے دل میں ڈھونڈا. اللہ، جن لوگوں نے دلوں میں ڈھونڈا نا، اللہ تو ان کو ملا نا. کیونکہ
اللہ نزدیک تو نہیں ہے کہ آدمی چلا جائے, وہاں وہ ٹیلی فون سے رابطہ کرنا پڑتا ہے نا. تو جنہوں نے اللہ کو اندر بسایا نا, ان کا رابطہ ہوا ہے نا. اب یہ جو 7 مخلوقیں ہیں تمہارے اندر, ان میں ایک مخلوق ہے جو شیطانی مخلوق ہے. یہ جو جسم ہے نا, یہ پاک مٹی سے بنایا گیا تھا. وہ جو مخلوقیں 6 جس میں ڈالی گئی روحیں, وہ علوی تھیں. ایک مخلوق اس میں آئی, وہ نفس, وہ شیطانی مخلوق تھی. اس کے لیے بلے شاہ نے فرمایا, اس نفس پلیت نے پلیت کی تھا, اسا منڈو پلیتنا سے. جب یہ نفس آیا نا ہمارے اندر تو پلیت ہوئے نا. پھر جب پلیت ہوئے, جب اندر پلیت ہو گیا, تو پھر ہم پلیت اندر ہو گیا تو پاک چیز اس کے اندر کیسے ٹھہرے گی؟ یقین کر, تو نماز پڑھے گا, نماز بھی تیرے اندر نہیں جائے گی. تو قرآن پڑھے گا, وہ بھی تیرے اندر نہیں جائے گا نا. نہ نماز گئی تو نہ قرآن گیا. اب اس کے لیے قرآن خود فرماتا ہے, ہدی للمتقین, میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو. جب تیرے اندر نور جائے گا, وہ تیرا نفس ناہم ہے, اور نور اس کو اپنی زد میں لے لے گا. جب اس کو زد میں لے لے گا, تو جس طرح پانی میں کوئی ناپاک چیز ڈال دو تو ایک دن پاک ہو ہی جاتی ہے نا. جب وہ نور میں نفس آ گیا, تو پھر ایک دن ایک سفید, پہلے کالا کتا تھا, پھر سفید کتے کی طرح ہو جاتا ہے, پھر اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے, پھر اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جاتی ہے, پھر وہ اسی انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے کے جاتے ہیں نا, اس کو بولتے ہیں نفس مطمئنہ. پھر حضور پاک اور حاضرین اش اش کر اٹھتے ہیں, آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر. کتے کو پاک کیا, انسان بنایا, میری محفل میں لے آیا نا. پھر جب وہ نفس پاک ہو جاتا ہے, اس وقت تو بھی پاک ہو گیا نا. اللہ, اگر عام آدمی ہے تو پھر تو نور ہو گیا ہے, اگر عالم ہے تو نور علی نور ہو گیا ہے. اللہ, اس وقت قرآن تیرے اندر اترے گا. اس کو عالم ربانی کہتے ہیں. عالم ربانی وہ جن کے سینوں میں قرآن ہے. اب دوسرا عالم ہے, عالم سو ہے. وہ کہتا وہ اسی مدرسے میں پڑھا, میں بھی مدرسے میں پڑھا, میں بھی قرآن جانتا ہوں, سارے میں نے یہ بھی جانتا. اس کو عالم ربانی کہتا ہے, مجھے عالم سو کہتا. فرق ہے نا. کیوں فرق ہے؟ جس طرح دوائی کی بوتل ہے, ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے, سارے قانون جانتا ہے کس طرح لینی ہے, کیا کیا فائدہ ہے, ہاتھوں میں ہے نا. جب تک وہ معدے میں نہیں جائے گی نا, اس کو شفا کیسے ہوگی؟ اسی طرح وہ بھی قرآن جانتا ہے سارا, لیکن قرآن اس کے ہاتھوں میں ہے نا, جب تک وہ اس کے دل میں نہیں جائے گا, شفا اس کو بھی نہیں ہوگی نا. اللہ, تو دل میں کیسے جائے گا؟ جب تیرے دل میں اللہ کا نور آ گیا نا, تو جس طرح مقناطیس ہے, اس کو سوئیوں سے نسبت ہے, چھوٹی چھوٹی سوئیاں پھینکو, وہ ان کو کھینچ لیتا ہے نا. جب تیرے دل میں نور آ گیا نا, تو پھر تو نماز پڑھے گا تو اس کا بھی نور اندر, تو تلاوت کرے گا تو اس کا بھی نور اندر. نعرہ تکبیر, ہمارے خلاف کچھ عالم ہو گئے خواہ مخواہ. ہم کہتے ہیں کہ جو عالم ربانی ہیں ہم ان کے خادم ہیں نا, تو یہ جو عالم سو ہیں ہم ان کی اصلاح کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں نا. اللہ, وہ ساری عمر پڑھتا رہتا ہے نا, ہاتھوں میں نا, اندر جائے تو کچھ بات بنے نا. تو اندر جانے کے لیے مولانا رومی نے کہا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام تبریزی نہ شد, کہ مولوی کبھی بھی مولا روم نہیں بن سکتا جب تک کسی تبریز کا غلام نہ ہو. اللہ, اب اس کے بعد پھر ایک اور عالم ہے, وہ عالم ہے, اس نے بہت پڑھا نا, پڑھ کے اللہ تو کو نہیں ملا, وہ تو بے ضد ہو گیا. اگر اللہ نہیں ملا تو کرسی کو مل جائے نا. اس نے کیا کیا کہ اس قرآن کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا, اس کو بغلوں میں رکھ لیا, اس قرآن کی آڑ میں سیاست میں نکل چڑھا. اللہ, سیاست نکل پڑا نا, اس قرآن کی آڑ میں سیاست کر رہا ہے نا, تو سیاست تو بے معنی ہے نا. وہ کہتا ہے حضور پاک نے سیاست کری تھی. حضور پاک نے ایسی سیاست تھوڑی کری تھی کہ صبح کہا تھا کہ عورت حکمرانی نہیں کر سکتی, شام کو کہا عورت حکمرانی کر سکتی ہے.
ایسی سیاست تھوڑی کری تھی. اب وہ جو ہمارے نوجوان جن میں وہ تخم تھا، تخم روحانیت تھا، وہ سیاست میں لگا دیا نا. اب یہ 3-4 سال ان کے ساتھ لگے رہے تو ان کو کیا حاصل ہوا؟ اگر یہ اللہ سے اللہ علیہ سیکھ لیتے، روحانیت کا پہلا سبق ہی سیکھ لیتے، اللہ سے اللہ علیہ کرتے رہتے. سخی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے صرف قرآن کا پہلا لفظ اللہ لے لیا، اللہ سے اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ سے میرا سینہ منور ہو گیا. جب سینہ منور ہوا، حضور پاک نے چمکتا ہوا سینہ دیکھا، سینے سے سینہ لگایا، سارے علم خود بخود ہی آ گئے نا. اب وہ مقام مومن کا، وہ مقام عالم ربانی کا، اگلا مقام ولی کا. یہ ولی کوئی آسمانوں سے نہیں آتے، تمہارے اندر ہی ولایت. میرا شاہی میرا شاہی شاہی اسرار الہی ولایت تمہارے اندر ہے. مومن کی نماز، مومن کی آواز جاتی ہے عرش مولا پہ، ولی بذات خود جاتا ہے. ولی جو ہے نا وہ خود جاتا ہے. کیا شان ہے. جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا، خواہ ہندو کا یا کافر کا، وہ ولایت کا راز لے کے آیا. کیا خبر کب توبہ کر لے مسلمان ہو جائے. اور تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولایت کے مقام حاصل کیے. اگر کافروں کے بچے میں وہ ولایت ہے کا راز ہے تو مسلمانوں کے بچوں میں نہیں ہوگا. وہ ولایت کا راز کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو سوتے ہو، کسی دوسرے شہر میں گھومتے ہو خواب میں، وہ تمہارے اندر کی کوئی مخلوق ہے وہ نکل کے جاتی ہے نا. وہ ایک مخلوق ہے، وہ شیطانی مخلوق ہے، اس کا نام نفس ہے، وہ شیطانوں میں گھومتی رہتی ہے نا. اب تمہارے اندر جب وہ نور بنا، وہ جو مخلوقیں روحیں ہیں، نور سے انہوں نے بھی طاقت پکڑی نا. اب تم نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا. اب جو تمہارے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے، اس کا نور ان کی غذا بن گئی نا. 12 سال لگتے ہیں، 12 سال میں تمہاری روحیں بالکل بالغ ہو جاتی ہیں. اب سونے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں. بھئی شیطان شیطانوں کی طرف جائے گا نا تو نور نور کی طرف جائے گا نا. اس وقت بلے شاہ نے فرمایا کہ لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ. جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں ان کی انتہا مسجد ہے، باجماعت ہو جائیں گے نا. اور جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے نا. ایک قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے. اب تم نے دیکھا، سوچا کہ دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے. یقین کرو اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر کیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک جان بند ہے، تجھے اس کی خبر نہیں. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر کیا ہے تو تم سب کاروبار بیوی بچے چھوڑ کر سب جنگلوں میں چلے جاؤ. تمہارے اندر ایسی ایسی مخلوقیں ہیں، 7 جہان اوپر، ہر جہان سے ایک ایک مخلوق اس سینے میں ڈال دی گئی. کیا خبر اس کو ملکوت میں جانے کا شوق ہو، لطیفہ قلب کو طاقتور کرے گا، جنت کی تیر سیر کر لے گا. کیا خبر جبروت میں جانے کا شوق ہو، وہ لطیفہ روح کو مضبوط کرے گا، وہاں گھوم کے آ جائے گا. کیا خبر اس کو اللہ کے پاس جانے کا شوق ہو، وہ لطیفہ انا کو طاقتور کرے گا تو اللہ کو دیکھ کے آ جائے گا. تمہارے اندر یہ مخلوقیں ہیں، جو کام جن فرشتہ کر سکتے ہیں یہ مخلوقیں کر سکتی ہیں. لیکن کیا کیا، ان کو سینے میں بند کر کے ان کے اوپر تالے لگا دیے. آپ نے ضرور پڑھا ہوگا کہیں ہفتہ کل یا شش کو فل. اللہ، وہ ہفتہ کل وہ 7 تالے لگا دیے. ہاں تو پھر وہ کچھ لوگ وظائف کے ذریعے وہ چابیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں نا، لگ بھی جاتی ہے.
ہاں لیکن جو آسان کرام ہے نا وہ ضربے ہیں، یہ جو اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں نا یہ ان کو ہتھوڑے مارتے ہیں نا۔ اللہ، وہ لوگ کہتے ہیں شور مچاتے ہیں، شور نہیں مچاتے، وہ اندر جو تالے لگے ہیں ان کو ضربے لگاتے ہیں، ہتھوڑے مارتے ہیں نا۔ تو جب وہ تالے ٹوٹتے ہیں نا تو پھر وہ مخلوقیں سامنے آتی ہیں نا، پھر جب سامنے آتی ہیں نا تو پھر وہ بھی اپنے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں نا۔ ایک مخلوق ہے جو دماغ میں ہے، جس کے ذریعے حافظ بن جاتے ہو، تم حافظ بن گئے مخلوق کے ذریعے، ورنہ اور وہ مخلوق کو اللہ کا دیدار کرتی ہے۔ اس کا ذکر ہے یاہو، یاہو، یاہو کے نور سے اس کو طاقت پہنچاتے ہیں۔ پھر وہ آدمی سوچتے ہیں دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، یہ مخلوق اوپر پرواز کرتی ہے۔ جب اوپر پرواز کرتی ہے تو فرشتے روکتے ہیں، پتہ نہیں کون آ رہا ہے، نہیں رکتی، کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی جاتی، وہاں پہنچ جاتی جہاں رب کی ذات ہے۔ جب کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں، یہ بڑے دور سے آیا نا، پتہ نہیں کتنی قربانیاں دے کے آیا، بڑی محنت کر کے وہاں پہنچانا، پھر اللہ بھی اس کو پیار سے دیکھتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا اس کو میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے۔ اب اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے، آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں جاتا ہے۔ اس کی یہ مخلوق، یہ سیارہ اوپر ہے، اس سیارے کے ذریعے، اس مخلوق کے ذریعے اللہ کا نقشہ اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ جب دل میں آتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ اللہ، اس کو بولتے ہیں مرشد کامل۔ یہ جو بیعت ہوتے ہیں نا، ایسے مرشدوں سے بیعت ہوتے ہیں نا، تو ایسے مرشدوں سے بیعت ہو کے اللہ ملتا ہے نا، تو ایسے مرشد ہر زمانے میں ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کو کیوں نہیں ڈھونڈا جاتا؟ پھر ایسے مرشد اگر مل جائے نا، ڈھونڈو بھلے ساری عمر لگ جاؤ۔ سخی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لگا رہے لگا رہے، اور تو لٹ جائے، تیرے گھر پر لٹ جائے، پرواہ نہیں، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے یہ چیز حاصل ہو جائے تو بڑی سستا سودا ہے۔ پھر اس کے لیے سخی سلطان بو رحمۃ اللہ نے فرمایا نا مرشد دا دیدار بہو من لکھ کروڑا حج۔ اب اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک نام ذاتی ہے، 98 صفاتی ہیں، 1,24,000 نبی مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے۔ بے شک بے شک بے شک۔ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا۔ باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ کہا کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی ہو کے امتی کے برابر بھی نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا۔ حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات ذات کے سامنے مسکرایا، اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی۔ امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ یا رحمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یا ودودوں سے چمک رہے داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہے یہی حضور پاک کی امت ہے۔ تو وہ جو وہاں بغیر چمک دھمک کے کھڑے ہوں گے پھر اس کو کیا بولتے ہیں؟ خوارج۔ جن کو نور نکل جاتا ہے نا اس کو خوارج بولتے ہیں، اور جو گستاخیاں بھی کرتے ہیں نا ان کو منافق بولتے ہیں۔ بڑی سچی بات بے شک۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کیا اٹھے،
اے اللہ مجھے بڑا شوق ہے تجھے دیکھنے کا. اللہ شان. تو اللہ نے فرمایا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا؟ تو دیکھا ہوا تھا سیم کے. تو پھر دیدار کیسے ہوگا؟ کہ اس دیدار کے لیے تجھے میرے حبیب کا امتی بننا پڑے گا. امتی کی کیا شان ہے؟ سنی شیعہ وابی نہیں، امتی. اللہ تجھے میرے حبیب کا امتی بننا پڑے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو نبوت سنبھال. عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اوپر اٹھا لیا گیا. اب مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیعت ہوں گے، امتی بنیں گے، پھر ان کو رب کا دیدار ہوگا. میرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی دین نبی کا سچا دائی گور شاہی گور شاہی میرا ڈالر ماہی گور شاہی گور شاہی. وہ چیز جس سے تم کو فضیلت تھی، وہ چیز جس کے لیے بنی اسرائیل کے نبی ترستے رہے، وہ تم کو ملی اور تم اس سے محروم ہو گئے. جب تم اس سے محروم ہوئے پھر تم خوار ہو گئے نا، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے نا. اب آپ وہ سنتے ہیں کہ جس میں محبت نہیں، حضور پاک سے عشق نہیں، اللہ سے، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں. سنتے ہیں نا آپ، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا نا، لیکن سننے کے بعد آیا آپ کا ایمان مکمل ہوا؟ آیا آپ میں عشق آیا؟ ویسے ہی ہے نا، وہ وقتی مومن بن گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے، پھر ویسے ہی ہے نا. اب وہ عشق اندر کیسے آتا ہے؟ وہ دعائی کا پتہ بتا دیتے ہیں، دعائی دیتے نہیں ہے نا. اب عشق کیسے آتا ہے؟ جب تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکاریں گی، اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، پھر جو چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اب اللہ جس میں بس کیا نا دل میں، تو اللہ سے محبت ہو گئی نا. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے نا. اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹاتا ہے. بھئی احسان مانے 9 روپے فالتو کیوں دے دے؟ ایک نیکی کرو وہ 10 نیکیوں کا ثواب دے دیتا ہے نا. احسان نہیں مانا نا، وہ تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے نا. اور جس سے اللہ نے محبت کری پھر ایک دن اس کو دیکھتا ہے نا، بڑے پیار سے دیکھتا ہے. اور جس دن اللہ نے تمہیں دیکھ لیا پھر محبت نہیں، پھر وہ عشق ہے. پھر میں تیرا اور تو میرا، پھر تو جس فرقے سے بھی ہے. پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں گارو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی ہے. اگر تیرے اندر عشق آ گیا نا پھر کفر بھی مسلمانی ہے نا. آگے لکھتے ہیں ہو نہ گھر تو پھر مسلم بھی ہے کافر و زندگی. تو اس کو ثبوت ہے نا، آپ مسلمان ایک دوسرے کو کافر و زندگی کہہ رہے ہیں نا، وہ عشق نہ ہے تب کہہ رہے ہیں نا. سب سے بڑا یہ ثبوت ہے نا. اب یہ جو اسم ذات ہے جس کے لیے بنی اسرائیل کے نبی ترستے رہے، یہ تمہیں حاصل ہوا. یہ تمہارا پہلا رکن ہے، اسلام کا پہلا رکن ہے. پہلا رکن کلمہ طیب. کلمہ طیب حدیث شریف، کلمہ طیب افضل ذکر کلمہ طیب یعنی ذکر میں ہے. تو قرآن مجید اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر. اب یہاں آدمی سوچتا ہے کہ یہ اللہ نے کیا کہہ دیا، پیٹ بھی لگا دیا، بچے بھی دے دیے، بیوی بھی دے دی، اب محنت بھی کروں گا، سوؤں گا بھی. تو اللہ کہتا ہر وقت کروٹیں لیتے سوتے ہر وقت میرا ذکر کر، خرید و فروخت میں بھی سے غافل نہ رہ. اس نے سوچا انسان نے، اس نے کہا پر ایسا کرو سونے لگو تو یہ آیت پڑھ لو، اٹھنا تو پھر یہ آیت پڑھ لینا، کاروبار کرنا تو یہ آیت پڑھ لینا. اس نے یہی مقصد نکالا. نہیں، یہ مقصد نہیں تھا. اللہ نے تجھے نہیں کہا تو سو، تو کام کاج کر، ایک دفعہ اپنے انسان کو تو جگا لے. اللہ، وہ جو تیرے اندر انسان رہتا ہے نا اس کو کہا نا، وہ تو نقل ہے، اصل تو تیرے اندر ہے نا، اصل کو کہا نا. ایک دفعہ تو اس کو جگا. وہ تیرے بچے ہیں اس کے بچے نہیں ہیں، اور تجھے نیند آتی ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے.
تو کام کاج کر وہ اللہ اللہ کرتے گا, تو سو وہ اللہ اللہ کرتا رہے گا نا, اور قیامت تک اللہ اللہ کرتا رہے گا. یہ تمہارے قرآن کا پہلا لفظ بھی ہے, الف لام میم. تم کہتے ہو حروف مقطعات, آگے چلو, آگے کیوں جاؤ, اس سے تو پوچھو نہیں کیا کہتا ہے. وہ الف سے اللہ اللہ کر, اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ ہی پڑھ, اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو میم سے محمد رسول اللہ ہی پڑھ, اسی سے پالے گا. ورنہ پھر کتاب میں لگا رہے, کوئی پتہ نہیں کہ کتاب تجھے گمراہ کر دے یا تجھے ہدایت دے دے, کیونکہ وہ ہدایت پاکوں کو ہوتی ہے, تو پاک وہی کو نہیں. الف لام میم ذکوریت ہے, آگے کتاب شریعت ہے. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نور سے ہدایت پائی. ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ بن مبارک امروزی, انہوں نے دل والوں کو الف لام میم سے صدارا, ذکوری سے صدارا, اور زبان والوں کو قرآن مجید سے صدارا. تب ان کو راضی الفریقین کہتے ہیں کہ دونوں فریق ان سے راضی, دونوں فریق ان سے راضی, وہ راضی الفریقین ہے. اب یہ جو باتیں کری یہ کوئی خیالی نہیں ہے, صرف آدمی کہتا ہے کہ نہ میں نے حدیث میں سنی ہے نہ میں نے قرآن میں سنی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میرا شاہی میرا شاہی, شاہی شاہی. آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہ میں نے حدیث میں سنی نہ قرآن میں سنی, سوچتا نا. ٹھیک ہے, اگر حدیث میں بھی نہیں ہے تو قرآن میں بھی نہیں ہے تو تم ان کو جھٹلا کے دکھاؤ. جھٹلا بھی نہیں سکتے ہو, جھٹلا بھی نہیں سکتے ہو, تو پھر یہ باتیں کہاں ہیں؟ یہ حضور پاک کے سینے مبارک میں. جس طرح اس علم کے لیے سفید کاغذ چاہیے, اس طرح اس علم کے لیے سفید سینہ چاہیے. اللہ, اپنے سینے کو سفید کرو, پھر وہ علم اس سینے میں آئے گا نا. اللہ. اب ایک آدمی ہم کو ملا, نیوی میں کیپٹن تھا, وہ کہنے لگا کہ میں نے لکھا کاغذ پہ 5-6 سال ہو گئے اللہ لکھ کے, تو میں آ گیا لیکن مجھے اللہ نہیں ملا. بھئی تو دل میں ڈالتا تو اللہ میں ڈالتا. اب وہ اللہ دل میں کیسے آتا ہے؟ سمجھ میں آ جائے تو معمولی سی بات ہے, نہ سمجھ میں آئے تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کو دل میں کیسے لاتے؟ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے اللہ لکھتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے, ورنہ جب بھی آپ کو وقت میسر آئے, اگر فرصت ہے تو دن میں کئی بار اللہ لکھیں, 3, 4, 5, 6, 7 دفعہ اللہ لکھیں. جب بھی لکھیں 66 مرتبہ لکھیں. آپ تھوڑے دن لکھیں گے, ایک دن آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں. آنکھوں میں کشش ہے, کاغذ سے کھینچ لیا, دل میں آنکھوں سے زیادہ کشش ہے. جب آنکھوں میں آئے تو پھر آنکھوں سے توجہ سے دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں نا, تو پھر وہی لفظ جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا نا. پولیس کی مہر لگی پولیس والا, اللہ لکھا گیا اللہ والا. اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی نا, ٹک 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 ٹک, وہ دل کی تسبیح چل پڑے گی نا, اس کے ساتھ اللہ ملائیں. دودھ ہی ہے, جب تک رگڑا نہیں لگے مکھن نہیں بنتا ہے. ذکر ہی ہے, جب تک رگڑا نہیں لگے نور نہیں بنتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر وہ نور بننا شروع ہو یا نہیں. پھر وہ کالا سا تصور جمع تھا, پھر اللہ کے ذکر سے جب نور بنا تو پھر وہ سفید ہونا شروع ہو گیا نا, تو ایک دن پھر بالکل سورج کی طرح چمک اٹھا نا. جس دن وہ سورج کی طرح چمک اٹھا تو اس دن تو بالکل بے خوف ہو جانا, قبر میں بڑی شان سے چلے جانا. منکر نکیر آئیں گے, سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے, بس کفن ہٹانا, وہ لفظ اللہ چمک رہا دیکھ لے. ان کو جرأت نہیں کہ وہ دوسرا سوال پوچھیں. اے بندہ خدا آرام سے سو جا, تو جان تو تیرا رب جانے, ہمیں تو شرم آتی ہے تجھے کیا پوچھیں, تیرا دل خود گواہی دے رہا ہے کہ تو کوئی اللہ والا. رات کو سونے لگیں اس انگلی کو کرم خیال کریں,
तसव्वुर से दिल के ऊपर अल्लाह लिखते लिखते सो जाए, इसी में नींद आ जाए। क्योंकि सोते वक्त जो नीयत होती है, ख्वाब में भी वही कुछ होता है। अल्लाह पढ़ते पढ़ते सो गए और ख्वाब में भी अल्लाह अल्लाह करते रहे। इस दुनिया में आधी रात के वक्त खास फरिश्ते आते हैं और करामन कातबीन से हर आदमी के बारे में पूछते हैं, बताओ जब ये सोने लगा था इसका आखिरी अमल क्या था? सुबह पता नहीं इसकी जान है या नहीं। भाई ये इशा की नमाज पढ़ के सोया था, दुआ देते हैं अल्लाह ताला इसको खुश रखे। और ये आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया था, अच्छा आयतुल कुर्सी की लाज रखना और इसकी हिफाजत करना। ये दुरूशी पढ़ के सोया था, अल्लाह इसको भी खुश रखे। और ये अल्लाह पढ़ते पढ़ते उसी की मस्ती में सो गया। तो कहते हैं खामोश, आहिस्ता बात करो, शायद उसकी याद में आंख लग गई और हो सकता है सारी रात तुम्हारी अल्लाह ताला इबादत में शामिल कर दे। बनके मस्त मलंग रहेंगे, तेरे संग रहेंगे, रंग में रंग रहेंगे, तेरे संग रहेंगे। सुबह उठे, वुजू है या नहीं है? दिल का वुजू पानी से नहीं होता है, पानी दिल में जाते ही नहीं। जब वो नूर का रगड़ा लगता है ना, इस दिल को साफ करता है ना, तब फिर उसको बोलते हैं वुजू कर ले शौक शराबंदा। अल्लाह, वो वुजू है शौक शराबंदा। जिक्र खफी करते रहे, जब तक दिल की धड़कन से नहीं मिलता उसको जिक्र खफी कहते हैं। जिक्र खफी कोई मंजिल नहीं है, इबादत है। जब दिल की धड़कनों पुकार उठती हैं अल्लाह अल्लाह, आज तुम्हारी मंजिल जारी हो गई, आज तुम्हारी गाड़ी अल्लाह की तरफ चल पड़ी। अब उस गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, फिर नमाजें रोजे ये उसके पेट्रोल बन जाते हैं। फिर नमाज रोजा पढ़, उसमें पेट्रोल डाल और गाड़ी चलती जाएगी। अल्लाह, ये तरीकत है और तरीकत का तल्लुक इस दिल से। फिर जब गाड़ी चलती रहती है, फिर जब मंजिल पे पहुंच जाती है उसको हकीकत बोलते हैं ना। हकीकत का तल्लुक इन नजरों से। हमारे उलमा हमारे इस बात पे मुखालिफ हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ शरीयत में है, तरीकत भी, हकीकत भी, मार्फत भी, सब कुछ शरीयत में है। हम कहते हैं ये सब कुछ जुदा जुदा है। रिक्शा वाले कहते हैं नमाज रोजा कम सुठो ओ रास्ता कोई दूजो। हमारे जितने भी अकाबर हैं, गौस पाक हैं, दाता साहब हैं, ख्वाजा साहब हैं, शरीयत तो शहरों में होती है ना। शरीयत तो वो जानते थे ना, तो जंगलों में फिर क्यों गए? फिर जंगलों में क्यों गए? जंगलों में इस तरीकत के लिए गए ना। शरीयत का तल्लुक इस जिस्म से है। तेरा जिस्म नमाज पढ़े, ये शरीयत मोहम्मदी है। तो तेरी शरीयत अहमदी क्या है? ये तेरी रूह जो है ना, ये हजूर पाक के पीछे जाके नमाज वो नमाजें तो यहाँ पढ़ी से फिर क्यों गए जंगलों में? जंगलों में जाके वो भूखे है 6-6, 7-7 दिन, कई दिन खाना नहीं खाया। घर में खाना ना खाते, घर वाले पीछे लग जाते ना, तू मर जाएगा। और तब भी उन्होंने घरों को छोड़ा ना, वो भूखे रहे और भूख की जगह उन्होंने अल्लाह का नूर पहुंचाया है ना, तब फिर उनको ग़िज़ा नूर की मिली, तो वो चीजें फिर उभरी ना। फिर जब उभरी, इन जिस्मों से निकली, फिर एक नमाज है। एक नमाज यहाँ होती है, एक नमाज बैतुल मामूर में होती है। बैतुल मामूर में तू नहीं पहुंच सकता। वो बैतुल मामूर वाली नमाज कौन सी है? जब हजूर पाक शब महराज में गए तो बैतुल मुक़द्दस में पहले वो नमाज पढ़ाई, तो बाद में ऊपर गए। सब वलियों और नबियों की रूह को वो नमाज पढ़ाई ना। आज भी अगर कोई अपनी रूह को ताकतवर कर ले तो वो भी उस नमाज में शामिल हो जाता है ना। अल्लाह, तो वो उस वक्त तक सर ही नहीं उठाते हैं ना जब तक अल्लाह जवाब ना दे। फिर अल्लाह कहता है लब्बैक या अब्दी, तो फिर वो अपना सर उठाते हैं ना। हम नॉर्वे में गए तो वहां समुद्र में एक तख्ती लगी हुई है, उस पे लिखा हुआ कि इसके आगे दुनिया ही कोई नहीं। अगर कोई दुनिया का मुहिम जू हुआ तो वहां जाके रुक जाएगा ना। जिम्मेदार वो तख्ती है ना। जब तुमने कहा कि सब कुछ शरीयत में है, अगर कोई अल्लाह का तालब हुआ तो शरीयत में रुक जाएगा ना।
تو پھر اس کا پھر ذمہ دار کون ہے؟ پھر ذمہ دار پھر تم ہو نا. اگر تمہارے پاس دل کی تعلیم نہیں تو دل والوں کے پاس بھیجو نا, اس کو بتاؤ نا کہ دل کی بھی تعلیم ہوتی ہے, نظروں کی بھی تعلیم ہوتی ہے, تو پھر اللہ کی تلاش میں وہ نکلے نا. مجھے دادو میں ایک مفتی صاحب ملے, انہوں نے کہا یہ جو تو باتیں کرتا ہے یہ تو خاص لوگوں میں کرنے کی باتیں ہوتی ہیں, تو عاموں میں کرتا ہے, عام لوگ بھی تو ہم سے ہٹا رہا ہے, تو عام لوگوں کو بھی ہم سے ہٹا رہا ہے, تو خاصوں میں جا کے بات کر, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ورنہ تیرے پر ہم فتوے لگائیں گے. ہم نے کہا بات صحیح ہے کہ یہ باتیں صرف خاصوں کی کرنی ہے کہ خاصاں دی گل عام میں آگے نہیں کرنی تو کھیر پکا کے کتے آگے نہیں کرنی. واقعی یہ گل صحیح ہے, لیکن وہ جو خاص ہے وہ بھی عاموں میں مل گئے نا. بھائی جو خاص ہیں اللہ کے طالب ہیں وہ بھی عاموں میں مل گئے نا. ہم عاموں میں بات کرتے ہیں وہ خاص نکل آتے. حکمت تو یہ ہے نا کیونکہ وہ ان میں مل گئے نا, انہوں نے بات سنی نکل آئے نا. نکلتے پھر بھی خاص اللہ. جب آپ چونکہ اس دل کی دھڑکنے کے ساتھ اللہ ملانا ہے نا, وہی رگڑا لگا, وہی جنریٹر چلتا ہے نا. جنریٹر چلتا ہے بجلی بنتی ہے نا, اس کے بغیر بجلی کو نہیں بنتی ہے. بعض لوگ ہیں جن کی دل کی دھڑکنیں جو ہے نا وہ خاموش ہو گئی ہیں, آستہ ہیں. آپ دل کی دھڑکنے کے ساتھ کیسے ملائیں گے؟ اس کے لیے بزرگوں نے کچھ طریقے ایجاد کیے ہیں. بلے شاہ نے کہا کہ اساں نچ کے یار منائے, تو بڑی پریشانی ہوتی تھی, نچنا تو آرام ہے. پھر آگے ایک دن انہوں نے کہا کہ اتنے نچنا بھی عبادت بن جاتا ہے, اتنے نچنا بھی عبادت بن جاتا ہے. تو ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ حرام کیسے عبادت بن گئی. وہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے کہ میں نچیا, خوب نچیا, دل دیاں تڑکنا ابریاں, جس لئے تڑکنا ابریاں اس تڑکن نال میں پھر اللہ اللہ ملایا, پھر جس اللہ اللہ ملایا تو پھر میں نے اللہ مل گیا. نہیں سمجھے؟ کیونکہ نیتاں دا عملہ دا دار و مدار نیتاں ہوتے ہیں نا. ان نیت یہ تھی کہ میرے دل کی دھڑکن ابھرے جو ناچ کے ذریعے ابھرے, دل کی دھڑکن ابھرے, پھر میں اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤں. عبادت بن گئی نا. لال شاہ باز رحمۃ اللہ, ان کے پاس لوگ جاتے کہتے چلو ناچیں, آج تک وہ موجود ہے, اس کو دمال بولتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو فیض کے لیے, بولتے ہیں ہمارا فیض ناچ میں, نچو. وہ ناچتے لوگ, دل کی دھڑکنیں اوپرتی, کہتے اب ناچوں کو چھوڑو, اب دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملاؤ. امیر کلال کبڈی کھلاتے, کبڈی خوب بلاتے, جب دھڑکنیں ابھرتی کہتے کبڈی چھوڑو, اب اس کے ساتھ اللہ ملاؤ. ایک اور آسان طریقہ ہے, اب تو نہ کبڈی کھیل سکتا ہے نہ ناچ سکتا ہے, یہ زمانہ ہی ایسا ہے نا. ایک اور آسان طریقہ ہے, وہ ضربیں لگاتے ہیں, اللہ اللہ, گھنٹہ آدھا گھنٹہ اللہ کرے گا نا, ضربیں لگائے نا, تو پھر وہ دل کی دھڑکنیں ابھریں گی نا, وہی کبڈی والی حالت پیدا ہو جائے گی نا. پھر جب دل دھڑکے پھر اس کے ساتھ اللہ ملائے. یہ اس کا طریقہ ہے. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے ہیں, شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے, کیوں تھکتا رہے, تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے نا, جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. اور تمہیں ایک دن شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا, مجھے کیا ہو گیا, میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. تو شیطان نے دل موڑ دیا نا. جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان سوچتا ہے اگر اللہ اس کے اندر چلا گیا یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں, ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا, یہ اللہ ایمان ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں, حضور پاک کا روزہ مبارک آ جاتا ہے, کیونکہ وہ خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں, پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, ان کے دل پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے. ایک دفعہ مجدد صاحب نے دیکھا کہ جن فرشتے ان کو سجدہ کرے ہیں, بڑے پریشان ہوئے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا,
سجدہ تو جائز ہی نہیں، مجھے کیوں سجدہ کریں؟ آواز آئی گھبراؤ نہیں، تو میں نہیں سجدہ کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس کیا نا، یہ اس کو سجدہ کرے۔ جب رابع بصری رحمۃ اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا تو اس کعبے کو حکم ہوا جا کے اس کا طواف کر، اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا، اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا نا۔ اللہ، اب کعبہ ان کے طواف کو آیا نا، لیکن پھر بھی ان کو کہتے ہیں ادھی کلندر، اور جس کا کعبہ طواف کرتا پھر بھی کہتے ہیں ادھی کلندر ہے، پھر پورا کلندر کون ہے؟ جس میں اللہ کا نقشہ آ گیا وہ پورا کلندر ہے۔ اللہ میرا شاہی، میرا شاہی، میرا شاہی، میرا شاہی، سبحان اللہ۔ پھر اسی کے لیے حدیث شریف ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ حضرت انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے، کسی بھی سٹیج پہ پہنچ سکتا ہے، اس کے پاس جنات کی فوج ہے، حکم دیتا جا اس کو تباہ کر، برباد کر، کچھ بھی کر، یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے۔ اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو ان کو مقابلہ کرو، وہ تو ہزاروں جن ہیں، تمہارے پاس ایک جن بھی نہیں ہے۔ پھر آئیں گے تمہیں ستائیں گے، بعض نہ آئے پاگل بھی کر کے جا سکتے ہیں، تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاگل کر دیتا ہے، لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمانی فوج دیتا ہے نا۔ اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے، پھر تم بندہ نہیں رہے، بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے، غریب نواز بن گئے۔ یہ اجازت ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو کوئی بیعت کرنے نہیں آئے، کوئی نذرانہ لینے نہیں آئے، ہمارا مقصد ہے آپ روشن ضمیر ہو جائیں۔ بیعت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، بیعت کامل کی ہو تو فائدہ ہے، ورنہ بیکار ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو بیعت والے ہوں گے، اپنے پیر و مرشد کو کامل ہی سمجھتے ہوں گے، تب بیعت ہوئے نا، کیا خبر اس کو پیر و مرشد کامل ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس کیا کسوٹی ہے؟ سنار کے پاس کسوٹی ہے نا، وہ دھوکہ نہیں کھاتا نا۔ اب جس طرح چور کو چور پہچانتا ہے نا، تو ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ ایک چور لاہور کا ادھر بٹھاؤ، پشاور کا ادھر بٹھاؤ، ان کی نظریں ٹکرائیں گی۔ ایک اللہ والا ادھر بٹھاؤ، ایک ادھر بٹھاؤ، ان کو دل ٹکرائیں گے نا۔ جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، پھر تم داتا صاحب چلے جانا نا، وہاں بھی اللہ تو یہاں بھی اللہ ہے نا۔ رکت ہوگی، اللہ اللہ آپس میں ٹکرائے گا، رکت پیدا ہو جائے گی، اللہ اللہ تیز ہو جائے گا، سمجھو کہ مرد کامل ہے نا۔ بابا فرید پہ چلے جانا نا، وہاں بھی اللہ تو یہاں بھی اللہ نا۔ اب تمہارے پاس کسوٹی ہے نا۔ بادل آپس میں جب ٹکراتے ہیں نا تو گڑگڑاہٹ بھی پیدا ہوتی ہے، تو جب یہ نور آپس میں ٹکراتا ہے نا تو رکت پیدا ہوتی ہے نا۔ پھر تم اپنے مرشد کے پاس چلے جانا نا۔ جو بات داتا صاحب پہ ہوئی تھی مرشد کے پاس جانے سے ہوتی ہے، تو پھر تیرا مرشد کامل ہی ہے۔ پھر جان جاتی ہے، جانے دے، آپ اس کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جان کو تو ویسے بھی جانا ہی ہے نا۔ پھر تو جیسا بھی ہے آپ پہ اللہ سے سارا ہو۔ میرا شاہی، میرا شاہی، نبی کا سچا دائی، بولتے ہیں سارا الہی، بن کر مست ملنگ رہیں گے۔ اب تیرے پاس کسوٹی ہو گئی نا، تو پھر جس کو بھی تو سنے گا ولی ہے اس کے پاس چلا جائے گا نا، کسوٹی ہے نا تیرے پاس، رگڑ کے دیکھ لے گا، پھر جو بھی ولی کامل ہوا اس سے جا کے بیعت ہو جانا، ہماری محنت وصول ہو جائے گی نا۔ اس وقت کیا ہے، یہ چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی، یہ سلسلے ہیں، یہ روحانیت کے سلسلے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ چشتی ہے تو ساری عمر اسی کی حکومت ہوگی۔ بھائی پہلے سہروردی کی حکومت تھی، اس کی گاڑی چلتی تھی، اللہ تک اس کی گاڑی، جو اس میں بیٹھے وہ پہنچتے تھے۔ ان کے بعد پھر چشتیوں کی باری آئی، پیر میلی شاہ اس زمانے کے تھے، ان کی گاڑی چلتی تھی، پھر ان کی گاڑی ٹھنڈی ہوگی، اب نقش بندیوں کی گاڑی چل رہی ہے۔
ایک گمگوشی والے اب ان کی گاڑی چل رہی ہے نا، اب ان کے بعد وہ ٹھنڈی ہونے والی ہے، اب قادریوں کی گاڑی آنے والی ہے۔ اب تجھے چشتی نقشبندی قادری سوردی سے مقصد نہیں، مقصد تجھے گاڑی سے۔ اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے باپ دادا چشتی یا نقشبندی تھے، میں اپنے سلسلے کو کیوں چھوڑوں؟ بھائی اس وقت وہ گاڑی تھی نا، نقشبندی تھی اس وقت تھی، اب تو وہ گاڑی نہیں ہے نا۔ اب جو بھی سٹارٹ گاڑی ہے اس پہ جا کے بیٹھ جا، کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ، مقصد شخصیت کو پانا نہیں، مقصد اللہ کو پانا۔ ہاں اگر تیری گاڑی چل رہی ہے، تیرا ذکر قلب ہو رہا ہے، تب پھر جرم ہے، پھر جرم ہے، پھر اترنا جرم ہے، اور پھر چوٹیں لگیں گی۔ اس کے لیے نہ بیعت کرتے ہیں نہ نذرانہ مانگتے ہیں، اس وقت تک تمہاری حفاظت کریں گے جب تک تم کسی کاموں سے وابستہ نہیں ہو جاتے۔ اللہ، جب تک کسی کاموں سے وابستہ نہیں ہو جاتے اس وقت تک تمہاری ہم حفاظت کریں گے۔ ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ دشمنی بھی سہ رہے ہیں، ذمہ داریاں بھی اٹھا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں نا؟ وہ ہم انگلینڈ میں گئے، یورپ میں گئے تو وہاں کچھ علماء نے ہم کو گھیر لیا، ہم ادھر موجود، تو کیوں آ گیا؟ بیعت کرنے آیا کہ نہیں؟ نذرانہ لینے آیا کہ نہیں؟ کوئی پیسے ضرور دیں؟ نہیں۔ سیاست کرنے آیا کہ نہیں؟ کہ تیرا دماغ خراب ہے کہ نہیں؟ وہ پھر کیوں آیا؟ اللہ رسول کا حکم ہے، وہ کہنے لگا ہم کو حکم دکھا، ہم نے کہا آپ دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ تیرا شاہی میرا شاہی، بول دیے اسرار الہی، یہاں پر ہے کس کی شاہی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں گمراہ کروں۔ اب ہدایت کا تعلق نمازوں سے نہیں ہے، اگر نمازوں میں ہدایت ہوتی تو سارے نمازی ایک ہوتے۔ ہدایت کا تعلق داڑیوں سے بھی نہیں ہے، کہ جتنے فرقے فتنہ داڑھی والے نے پھیلایا نا، ہدایت کا تعلق ان دلوں سے ہے۔ بے شک ہم تم کو وہ طریقہ بتاتے ہیں، اگر تمہارے دلوں نے اللہ اللہ شروع کر دی تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت دی نا، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا نا۔ تم سارے ذکر خود کر سکتے ہو، سانس کا بھی کر سکتے ہو، تسبیح سے بھی کر سکتے ہو، سانس روک بھی کر سکتے ہو، لیکن دل کی دھڑکن کے ساتھ کبھی بھی ذکر نہ کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ یہ تمہارا دل اللہ اللہ قبول ہی نہیں کر سکے گا۔ اللہ، زبردست۔ اس کے لیے جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں۔ یہ باتیں کچھ لوگ صرف مرشد کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب سلسلہ سوال کا شروع ہو گیا تو کسی کو سوال کرنا ہو تو بے شک کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص میں کوئی سوال ہو، جی جی، اور مرشد کا عشق کیسے آتا ہے؟ جی ایک تو مرشد سے عشق کرتا ہے نا، جی جی، ہاں، اچھا، تو یہ سزا ہے نا، یہ سزا یہ سزا ہے۔ جب مرشد تجھ سے عشق کرے گا نا تو وہ مزہ ہے نا، نہیں سمجھے؟ ورنہ تو سزا میں ہے نا۔ تو وہ ایسا کام کر جس کا تجھے مرشد نے حکم دیا، تب مرشد تجھ سے عشق کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور یہ اور سوال کوئی ہے تو پیش کر دیں جلدی سے۔ سر ایک سوال کسی نے کیا تھا کہ جثہ توفیق الہی اور طفل نوری جو ہے، ان میں مطلب اہمیت والی دونوں چیزوں میں سے کون سی ہے؟ تھوڑا سا ان کی بتا دیتے کہ مطلب کیا چیزیں ہیں دونوں؟ یار یہ چیزیں کفر کے نزدیک پہنچا دیتی ہیں، جب بات سمجھ میں نہ کریں گے کافر۔ سر جہاں اتنے فتوے لگے وہاں مسئلہ نہیں۔ وہ ایسا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ فنا فی الشیخ کا مقام، جی جی بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جی، وہ شیخ کا جثہ، کوئی مخلوق جب تمہارے جسم میں داخل ہو جائے گی، جس طرح جن تمہارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اس طرح شیخ کا کوئی جثہ تمہارے جسم میں داخل ہو جائے گا، وہ فنا فی الشیخ ہے نا۔ اس وقت لوگ کہیں گے کہ اس کی
चाल ढाल शक्ल सूरत शह की तरह होगी ना। इसी तरह हजूर पाक का कोई जुस्सा जब किसी जिस्म में दाखिल हो जाता है उसको फिनाफ रसूल कहते हैं ना, उसको फिर सानी रसूल कहते हैं ना। इसी तरह अल्लाह ताला का अनवार का ऐसा तेरे जिस्म में दाखिल हो गया, वो फना फिल्ला है ना। अल्लाह उसी में एक जुस्सा तौफीक इलाही है, वो लस्त मस्त होता है। उसी में एक तिफल नूरी है, वो होशवास में होता है। सुल्तानों के लिए तिफल नूरी है, मस्त अलस्तों के लिए जुस्सा तौफीक इलाही। और सरकार, एक साहब ने सवाल ये किया था कि हिंदू मुस्लिम ईसाइयों सिखों को जो आप जिक्र अल्लाह दे रहे हैं तो इसके लिए क्या मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, शर्त है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। मुसलमान होने के लिए कलमा शर्त है ना। जी जी। आशिक बनने के लिए तो कोई शर्त ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह का दीन तो कुछ और है। अल्लाह का दीन में जाने के लिए कोई शर्त नहीं, हर कोई उसके दीन में जा सकता है। अल्लाह, उसके दीन में कलमा ही कोई नहीं है। अल्लाह। तौरात में कुछ और दीन है, ज़बूर में कुछ और दीन है, अंजील में कुछ और दीन है, कुरान में कुछ और दीन है। तो उसका दीन क्या? उसका दीन इश्क है। उसने सबसे पहले अपने महबूब से इश्क किया, वही उसका दीन बन गया। और कोई भी उसके दीन में चला जाए तो फिर वो उसका हो गया ना। और तभी इल्लामा इकबाल ने फरमाया ना, गारो इश्क तो कुफ्र भी है मुसलमान है। ये नुक्ता है। फिर जब तू उसके दीन में चला जाएगा ना, तो फिर जिधर अल्लाह, जिन लोगों के साथ अल्लाह, तो तू भी उधर हो ही जाएगा ना। अल्लाह फना फिल्लाह फना फिर रसूलियत तो बता दिया। तो वातिल वजूद और वातिल शहूद, ये बड़े अरसे से इस फ़क्र की लाइन में है। ये मसला हल नहीं हो रहा। जी जी, ये बड़ा चक्कर है। और जिसको पूछो गोल मोल बता देता है। अल्लाह, समझ आता नहीं लोगों की। मैं छोटी सी बात है, यकीन करो बिल्कुल मामूली सी बात है। वहतल वजूद वाले कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो हर चीज में है। वो कहते हैं एक जानवर में भी अल्लाह ताला की सिफत है जिसके जरिए वो अपने बच्चों से प्यार करता है। बहुत बड़ी बात। वो कहते हैं कि यार रहमानों की सिफत जानवर में भी है, जिसकी वजह से वो बच्चों से प्यार करता है। इसका मकसद है अल्लाह ताला हर चीज में है। जी सही। ये यार रहमानों वाले थे, उनमें सिफाती नूर था। वो सिफाती नूर या रहमानों का था। उन्होंने क्या देखा? जब या रहमानों को नूर को देखा तो देखा कि या रहमानों का नूर पूरी दुनिया पे, पूरी कायनात के ऊपर छाया हुआ है, जानवरों में भी छाया हुआ है या रहमानों का नूर। उन्होंने कहा कि अल्लाह हर चीज में है, ये उनका दावा था। जी दूसरे थे वहतल शहूद वाले, उन्होंने अल्लाह का ज़ाती इसम अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के ज़ाती नूर से पाया। उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि दुनिया में नूर ही को नहीं है। उन्होंने सिफात की आंख से देखा ना, इन्होंने ज़ात की आंख से देखा ना। ऐसा लगता है कि दुनिया में नूर ही नहीं, अल्लाह ताला ने उठा लिया। कुछ कुछ दिलों में वो नूर की करन नजर आती है। अब वहतल शहूद वाले कहते हैं अगर अल्लाह ताला हर चीज में है, हर इंसान में है, तो फिर अल्लाह ने ये दोज़ख किसके लिए बनाई है? अगर अल्लाह हर चीज में है तो जिसमें अल्लाह है वो दोज़ख में जा ही नहीं सकता। वहतल शहूद वाले ये कहते हैं, वहतल वजूद वाले ये कहते हैं। हम लोग वहतल शहूद वाले हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह उन्हीं में ज़ाती नूर, जिन्होंने अल्लाह को अपने अंदर बसा लिया, और जिन्होंने अपने अंदर अल्लाह बसाया नहीं वो कुछ भी नहीं। सही, बेशक सही। सुभान अल्लाह। क्या है रसूलुल्लाह से साबित मसनून दुआ से अल्लाह का जिक्र करना अफजल क्यों है? कि रसूलुल्लाह की मसनून दुआएं अहमियत क्या अमल नहीं? अल्लाह की मसनून दुआएं दुआएं अहमियत की हामिल नहीं है। वो कहते हैं जिक्र नहीं, जिक्र अफजल इस वजह से ना, अब देखो ना,
تم دعائیں مانگتے ہو جی وہ قبول کو نہیں ہوتی؟ جی سارے پریشان کسی کی کیوں قبول نہیں ہوتی؟ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہو، عبادت کرنے کے بعد دعا مانگتے ہو، جس کے لیے لکھا ہوا کہ یہ دعا پڑھے گا تیری فلاں حاجت پوری ہو جائے گی، تیری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے تیری عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ مقصد یہ ہے نا، سب سے پہلے تو وہ ٹیلی فون لگا نا تاکہ تیری یہ عبادت اوپر جائے نا، اوپر جائے تو قبول ہونا۔ اب ولیوں کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں؟ گھر میں دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، ولیوں کے پاس جاتے ہیں قبول ہو جاتی ہیں، وہاں بھی وہی اللہ ہے، یہاں بھی وہی اللہ ہے نا، صرف یہاں ٹیلی فون لگا ہوا ہے نا، تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے اس کی دعا اوپر جاتی ہے نا۔ اب یہ جو ذکر اللہ ہے یہ اس ٹیلی فون کو قائم کرنے کے لیے ہے نا، ہر وقت اللہ اللہ کر، اس کے نور سے وہ تیرے اندر ٹیلی فون قائم ہو جائے گا نا، تب پھر یہ تیری دعائیں کام آئیں گی نا، پھر تیری دعائیں اوپر پہنچیں گی نا۔ طالب حق کے دل کے ارادے کو شیطان جان سکتا ہے، مطلب وہ رہتا ہی اندر دلوں میں ہی تو رہتا ہے، اور اس کو ثبوت ہے جب تو نماز پڑھتا ہے تجھے وسوسے کیوں آتے ہیں؟ تو تو نہیں چاہتا کہ تجھے وسوسے ہیں، تو تیرے اندر شیطان ہے تب وسوسے آتے ہیں نا۔ جب تو اس دل میں دو چیزیں رہ سکتی ہیں، یا اللہ یا شیطان۔ اگر شیطان ہے تو اللہ نہیں ہے، اگر اللہ ہے تو شیطان نہیں ہے۔ پھر جب تو اللہ اللہ کرے گا تو شیطان نکلے گا نا۔ اگر تیرے اندر اللہ اللہ ہے تو پھر شیطان تو چلا گیا نا، اگر اللہ اللہ نہیں ہے تو پھر شیطان تو یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ اس وقت تک وسوسے ڈالتے رہے گا جب تک تیرے دل اللہ تعالیٰ کی تجلی کی عام ماجگاہ نہیں بنے گا، اس وقت تک وسوسے پڑھتے رہیں گے۔ آپ کی تاریخ میں نماز کی ادائیگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے عشق کی، روزہ سے حج کو اس کی ضروری وجہ سے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام کے دو پر ہیں، ایک پر سے پرندہ نہیں اڑ سکتا۔ ایک لوگ مسجد میں وہ ایک پر سے اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف شریعت کے ذریعے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں پھڑپھڑا رہے ہیں، اللہ تک نہیں پہنچے۔ دوسرے لوگوں کو جنگلوں میں دیکھا وہ قلبی ذکر کر رہے ہیں، نماز روزہ چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ تک وہ بھی نہیں پہنچے۔ اللہ کو وہی پہنچتے ہیں جنہوں نے شریعت کو بھی اپنایا، طریقت کو بھی اپنایا، جنہوں نے نماز روزہ بھی کیا اور دلوں سے بھی اللہ اللہ کیا، وہی اللہ تک پہنچے نا۔ ہماری تحریک یہ کہتی ہے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرو، اپنے دلوں کو منور کرو تو پھر تمہاری نماز اوپر جائے، ہماری تحریک یہ کہتی ہے۔ لیکن نماز کا منکر اس کو ہم کافری کہتے ہیں، کوئی بھی نماز کا منکر ہے کافر کہتے ہیں۔ ہاں نماز کی ادائیگی کئی جگہ ہوتی ہے، ایک نماز تو گھر میں پڑھ سکتا ہے وہ بھی تیری نماز ہوگی نا، ایک نماز تو مسجد میں پڑھ سکتا وہ بھی ہوگی نا، ایک نماز تو خانے کعبے میں پڑھ سکتا وہ بھی ہوگی نا، ایک نماز تو بیت المعمور میں پڑھ سکتا وہ بھی ہوگی نا۔ لیکن نماز پڑھنی تو ہے نا، ہاں ان مقاموں سے کہیں جا کے پڑھ۔ جلسہ میں عورتوں کا کیا کام ہے؟ توضیح بیان کریں۔ جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے اس طرح عورتوں کو بھی حکم ہے، ان کے بھی حکم ہے ذکر کرو، مردوں کے لیے بھی حکم ہے ذکر کرو۔ یہ کچھ سننے کے لیے آتی ہیں، ان کو شوق لے آتا نا، یا کچھ سنتی ہیں جس طرح تمہارے دل میں عشق پیدا ہو جاتا ہے اس طرح ان کے دلوں میں عشق پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر بازاروں میں جا سکتی ہیں اور کالجوں میں جا کے پڑھ سکتی ہیں تو وہاں تم کو شریعت یاد نہیں آتی ہے، تو کوئی نیکی کی بات سننے کے حال آ جائے تو تمہیں شریعت یاد آ جاتی ہے، یا وہاں سے روکو نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی۔ یہ بولتے ہیں کیا تصویر جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں، اور ہم بتائیں کہ تم قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤ کہ حضور پاک کے زمانے میں تصویر ہوا کرتی تھی؟ کیمرے نہیں تھے، بات تو بات ہی ختم ہو گئی۔ وضاحت یہ ہے کہ مجھے ایک دن ملا فرید الحق بینک والا،
وہ ملے تو وہ کہنے لگے جی علماء کہتے ہیں کہ تصویر جو ہے وہ حرام ہے، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قبر میں حضور پاک کا حلیہ دکھایا جائے گا، وہ بھی تو تصویر ہی ہوگا نا۔ کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر دو کیوں کہتے ہیں؟ اگر قبر میں کہتے ہیں ان کا حلیہ دکھایا جائے گا، وہ بھی تصویر ہی ہوگی نا، وہ تو نہیں ہوں گے نا۔ ادھر کہتے ہیں حرام ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں یہ کیمرے نہیں ہوتے تھے، وہ بت ہوتے تھے، بتوں کے لیے منع کیا گیا نا۔ اگر تو اتنا پابند ہے کہ تصویر حرام ہے تو تیرے پیسے جیب میں پڑے ہوئے ہوں گے، اس پہ تصویر تو آئی ہے نا، تو پھر وہ تیرے لیے حرام ہو گئے نا۔ یہ ایک فتنہ ہے بس۔ صحیح۔ پہلے دل روشن کریں پھر نماز پڑھنی شروع کریں۔ نہیں تو اگر تو بالغ ہو گیا، نماز بھی پڑھ، دل بھی روشن کر، دونوں کام کر۔ کیا اسلام میں نبی اور خلیفہ مسلم کی بیعت کے علاوہ کسی کی بیعت جائز ہے؟ ولیوں کی بیعت؟ تو ولی کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ وہ بیعت کے لیے بھیجے جاتے ہیں نا۔ ان کے بعد پھر ولی آئے اور ولیوں کی بیعت جائز ہے، لیکن آگے ولیوں کی اولاد کی نہیں، گدی نشین کی نہیں، سجادہ نشین کی نہیں، صرف ولی کی۔ ولایت کا حقدار جو ہے نا، بیعت کا حقدار صرف ولی۔ صحیح۔ ذکر کے لیے بلائیں۔ اب جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ذکر لیں، قسمت آزمائے۔